میں اور میری بیٹی گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن ایک نقاب پوش لڑکی نے رات کو میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ کچھ دن بعد میری بیٹی کی شادی تھی تو میرا داماد گھر آیا اور کہنے لگا، مجھے پتہ ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب میں ایک ہی شرط پر شادی کروں گا کہ تم میرے ساتھ۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ہماری آمدنی کا ذریعہ سلائی تھی اور میری بیٹی لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے تھے۔ محلے داروں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہم سے اپنے کپڑے سلائی کروانے آتے تھے، کیونکہ میں سلائی کے ہر فن میں ماہر تھی۔ میں ایسے ڈیزائن بناتی کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے اور سلائی کے پیسے بھی مناسب ہی لیتی تھی۔ ایک بار میرے گھر کا دروازہ کھٹکا اور ایک امیر عورت ہمارے گھر داخل ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ ایک بوتیک چلاتی ہے، اگر میں اسے کپڑے سلائی کر کے دوں تو وہ مجھے دگنی سلائی دے گی۔ میں اس کی بات بخوشی مان گئی۔ پھر ہمارے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ میں اور میری بیٹی بوتیک والی خاتون کے کپڑے سینے لگی۔ وہ ہمیں سلائی کے پیسے بھی بہت اچھے دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنے ڈرائیور کو گاڑی میں بھیجتی اور کپڑے منگوا لیتی، لیکن پیسوں کا حساب خود آ کر کرتی تھی۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن مجھے وہ ڈرائیور کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، عجیب سا تھا۔ جب بھی میں یا میری بیٹی اسے کپڑے دینے کے لیے باہر گیٹ تک جاتے، وہ ہمیں بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اکثر اسے گھور کر دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا۔ ایک بار جب وہ بوتیک کی مالکن ہمارے گھر آئی تو میں اس کی شکایت لگا دی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اسی کے ساتھ ہر جگہ آتی جاتی ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں اسے ڈانٹ دوں گی۔ اس کے بعد سے اس ڈرائیور نے ہمیں یوں دیکھنا شروع کر دیا جیسے غصے میں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کر دے گا۔ میری بیٹی 16-17 سال کی تھی۔ میں دیکھنے میں جوان ہی لگتی تھی۔ وجہ یہ تھی میری شادی کم عمر میں ہی ہوئی تھی اور شوہر کے انتقال کو بھی 6 سال بیت چکے تھے۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میرے شوہر کینسر کے عارضے سے انتقال کر گئے تھے۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ گھر میرا اپنا تھا۔ میں نے بیٹی کی خاطر میں نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں، کیونکہ نہ جانے میرا دوسرا شوہر کیسا ہوتا۔ اکثر میں نے سوتیلے باپ کے قصے سن رکھے تھے کہ بیٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ میں ان باتوں سے بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی۔ میری بیٹی کالج میں 11ویں میں پڑھتی تھی۔ گھر آتی تو میرے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا دیتی اور پھر ہم دونوں مل کر سلائی کرتی۔ ہمارے محلے دار پرانے تھے، اس لیے بہت عزت کرتے تھے۔ اکثر گلی کا بوڑھا چوکیدار ہم سے پوچھ لیتا کہ باجی اگر سودا سلف لانا ہو تو بتا دینا۔ وہ کافی شریف سا شخص تھا۔ اکثر ہم اسے کھانا بھی دے دیا کرتے تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ ایک دن میری بیٹی جب گھر آئی تو بہت بدحواس سی تھی۔ میں نے پوچھا تانیہ کیا ہوا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ رونے لگی، کہنے لگی وہ ڈرائیور آج اپنی گاڑی میں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ سن کر تو مجھے ڈرائیور پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ عجیب بدتمیز شخص تھا۔ اسے مسئلہ کیا تھا؟ وہ ہوتا کون تھا میری بیٹی کا پیچھا کرنے والا؟ ابھی میری بیٹی کو گھر آئے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو وہی ڈرائیور باہر کھڑا کہنے لگا، بیگم صاحبہ نے کپڑے منگوائے۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور اس پر برسنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بیٹی تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوگی اور تم اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہاری شکایت میڈم کو لگاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بھی غصے میں آ گیا، کہنے لگا تمہاری بیٹی جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگا رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے کرنے کی؟ بہرحال میں نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ اگلی بار وہ ڈرائیور ہمارے گھر نہیں آیا۔ اب وہ میڈم خود ہی آتی تھی اور ہمیں کپڑے دے کر چلی جاتی تھی۔ میری بیٹی نے ابھی 12 جماعتیں ہی پڑھی تھی کہ اس کے بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے، اچھے شریف لوگ تھے۔ میں نے بھی رشتہ طے کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ جب اس میڈم کو یہ علم ہوا کہ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی اس کی بارات کا لہنگا میں بنوا کر دوں گی۔ اس نے ہمارے ویسے بھی مالی مدد کر دی تھی۔ میری بیٹی بہت خوش تھی۔ کالج جانا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے مجھ سے جہیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی۔
اس کی ساتھ ایک بہت اچھی مزاج کی خاتون تھی، بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ میں ساتھ ساتھ بوتیک کا کام بھی کر رہی تھی اور اپنی بیٹی کے جہیز کے کپڑے بھی سی رہی تھی۔ شادی کو ایک ہفتہ ہی رہ گیا تھا کہ ایک رات ہم پر قیامت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میں اور میری بیٹی سو رہے تھے کہ مجھے یہ لگا جیسے ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ ہم دونوں اکیلے ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس وقت ہمارے کمرے کا دروازہ کون کھول سکتا ہے؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، اس نے پہلے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم، ہمارے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے کمرے میں رکھی کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون شخص تھا، مجھے باندھ کیوں رہا تھا۔ میری بیٹی ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اس شخص نے کمرے کی لائٹ جلائی تو میں نے اسے دیکھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، پورا چہرہ کپڑے کے نقاب سے چھپا رکھا تھا کہ اسے پہچانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ کرسی کے پیچھے کر کے باندھے، میرے پاؤں بھی باندھے، یہاں تک کہ میرے منہ پر بھی رومال باندھا ہوا تھا۔ میں بالکل بے بس سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ جلتے ہی میری بیٹی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پہلے تو اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر گھبرائی اور اس کے بعد مجھے کرسی پر یوں ہاتھ پاؤں بندھے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ کوئی چور ہے جسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے گھر شادی ہے، اس لیے چوری کے ارادے سے آیا ہے۔ لیکن نہیں، اس شخص نے ایسا کوئی درعمل ظاہر نہیں کیا تھا، نہ ہمارے گھر کی الماریوں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں تھیں، آنکھیں بس میری تانیہ کی طرف تھی۔ وہ گھبرا کر امی کہہ کر میری طرف بڑھی تھی، لیکن اس شخص نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ میں اپنی پوری کوشش کرنے لگی کہ میرے ہاتھ کھل جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ میرے سامنے میری بیٹی کی عزت کو پامال کرتا رہا۔ میرے کانوں میں میری معصوم بچی کی چیخیں گونجتی رہی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ایسی صفائی شاید میں نے دیکھنے کی متحمل نہیں تھی۔ کیسا گھٹیا شخص تھا وہ! ایک ماں کے لیے شاید ایک موت کا مقام ہو۔ میری بند آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بچی اپنی عزت کی پناہ اس درندہ صفت انسان سے مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے بار بار مدد کے لیے پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ امی مجھے اس شخص سے بچا لو، امی مجھے بچا لو۔ اور میں اپنی بے بسی کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میرے ہاتھ اگر کھلے ہوتے تو میں شاید اس شخص کا قتل کر دیتی۔ میری بچی کو برباد کرنے کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا۔ میں یوں تھی کہ بے جان ہو چکی۔ میری بیٹی اب بھی رو رہی تھی۔ پھر خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے میری رسیوں کو کھولا اور میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں یوں تھی کہ جیسے میرے وجود میں سے کسی نے جان ہی نکال دی ہو۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ اپنی بیٹی کو چار تسلی بخش جملے ہی بول دوں۔ مجھے تو یوں لگا جیسے مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ میں بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ میری بیٹی میرے ساتھ لگی سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن میں بے جان بت کی طرح سے چپ تھی۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ باقی کی رات ہم ماں بیٹی کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اگلے روز میں بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ایک ہفتے بعد میری بیٹی کی شادی تھی اور ہم پر قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا اپنی بیٹی کی ساس کو بلا کر سچ بتا دوں۔ دیکھنے میں وہ عورت مجھے بہت بری لگتی تھی، لیکن ایسی بات جان کر وہ کیوں میری بیٹی کو اپنی بہو بنائے گی، اور وہ لڑکا بھی کیوں میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ اور جب میں یہ سوچتی کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہتی، ایسے ہی خاموشی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتی ہوں، تو مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ اس کا شوہر تو یہ راز جان جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ ساری دنیا کے سامنے میری بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی۔ ماں جتنا اس بارے میں سوچتی، میرے دماغ کی تنہ آبیں کھینچنے لگتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے۔ میرا شوہر اگر زندہ ہوتا تو ایسی جرات کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ عورت کس قدر مجبور اور بے بس مخلوق ہے۔ میرے دل سے اس شخص کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی جس نے میری بچی کو برباد کر دیا تھا۔ اب میں یہ سوچنے لگی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اب تک یہ بات پوشیدہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم پر کیا قیامت آ کر گزر چکی ہے۔
شاید ایسا یہ بھی ہو جائے کہ میرے داماد کو اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ خاموشی سے ہی وقت گزر جائے۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال آنے لگا۔ کبھی لگتا کہ مجھے سب بتا دینا چاہیے، اور کبھی دل کہتا کہ چپ ہی کر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کا عیب چھپ جائے۔ لیکن اگر داماد کو خبر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میری بیٹی ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چپ ہی ہو جاتے ہیں، جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ میں اندر کمرے میں اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، بس خاموش رہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہوگا۔ اگر بعد میں سچ معلوم ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ضد نہ کرے۔ میں نے اپنی بیٹی کو منا ہی لیا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن میری بیٹی کی بارات آنی تھی۔ وعدے کے مطابق اس بوتیک والی نے میری بیٹی کی شادی کے جوڑا بھیج دیا تھا۔ جوڑا بہت خوبصورت تھا۔ میری بیٹی دلہن بنی ہوئی بھی مرجائی سی لگ رہی تھی۔ خوش بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ جو حادثہ اس پر گزر چکا تھا وہ کوئی چھوٹا سا نہ تھا۔ اب بھی یہ معلوم نہ تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں بھی تیار ہو گئی۔ میرے مہمان تھے ہی کیا، بس محلے کے چند لوگ۔ بارات کے آنے کا وقت بھی ہو گیا۔ میرے گھر مہمان آ چکے تھے۔ چند میری بیٹی کی سہیلیاں بھی آئی تھیں۔ بس اب بارات کا انتظار تھا۔ بارات کے آنے کا وقت رات 10 بجے کا تھا، لیکن 10:30 ہو چکے تھے۔ بارات کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں نے لڑکے کی والدہ کو فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہم سب تیار ہیں، بس میرا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ جیسے وہ آتا ہے تو ہم بارات لے کر آ جائیں گے۔ میں اب پریشان ہونے لگی تھی۔ بارات اب تک کیوں نہیں آئی؟ وہ لڑکا کیسے بارات کے وقت کہیں جا سکتا ہے؟ رات کے 12 بج گئے تھے۔ مہمان بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بارات کب آئے گی۔ میں جب لڑکی کی والدہ سے یہ سوال کرتی تو وہ خود پریشانی سے یہ کہہ دیتی کہ نہ جانے اس کا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اب تو کھانے کی دیگیں بھی آ چکی تھی۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی شادی کے اخراجات پر لگا دی تھی۔ کھانا اچھی جگہ سے بنوایا تھا، لیکن اب رات کا 1 بج گیا تھا، لیکن دولہے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میرے گھر آئے مہمان واپس چلے گئے۔ میں مہمانوں کی منت سماج کرتی رہی کہ ابھی رک جاؤ، میری بیٹی کی بارات بس آنے والی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے لڑکے والے تم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں رات کے 1:30 بجے میں بھاگتے ہوئے دولہے کے گھر جا پہنچی۔ میں نے دروازہ بجایا تو دروازہ اس لڑکے کی والدہ نے کھولا۔ اسے ہم سے گھریلو لباس میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر مجھے اندر آنے کا راستہ بھی دے دیا۔ میں اندر داخل ہوئی تو میرا داماد سامنے صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مجھے اس کے اطمینان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میرے گھر مہمان واپس لوٹ چکے تھے۔ میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی اور یہ لوگ کتنے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ انہیں ذرا کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا گھر پر نہیں ہے، نہ آپ مجھے شادی کے لحاظ سے تیار لگ رہی ہیں، نہ ہی آپ کے گھر کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر کسی کی شادی ہو، اور آپ کا بیٹا بھی گھر پر موجود ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ گھر پر نہیں ہے؟ وہ تو یہاں بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ میری بات کا جواب اس عورت نے نہیں دیا۔ کہنے لگی یہ سامنے بیٹھا ہے، جو بات کرنی ہے اس سے کر لو، تمہارے سوالوں کا جواب اسی کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ شخص ایسے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے اسے کسی بات کا علم تک نہ۔ آج اس کی شادی ہے۔ میں اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے اور میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اگر یہ سب کرنا تھا تو میری بیٹی کا رشتہ کیوں مانگا تھا؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی تھی، اسی لیے تو رشتہ مانگا تھا، لیکن اب وہ میرے قابل نہیں رہی۔ یہ بات سن کر میری رنگت اڑ گئی۔ وہ کہنے لگا اٹھ، پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ آپ کی بیٹی پاک دامن نہیں تو پھر میں کیسے اسے اپنا سکتا ہوں؟ میں تو اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے اس بات کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا تھا کیسے جانتے ہو
بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ بھی بتا دوں گا، لیکن آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ابھی جا کر آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں تو میری ایک ہی شرط ہے۔ میں نے کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس میری بیٹی کو اپنا لو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، اس کی منت سماج کرنے لگی، لیکن جو شرط اس نے رخصتی کی بتائی تھی وہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ کیسی ایسی شرط رکھ سکتا تھا؟ میں چپ چاپ اس کے گھر سے واپس آ گئی۔ دیگ والے ابھی بھی میرے گھر کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے انہیں پیسے دیے اور کہا کہ وہ لوگ یہ دیگیں کسی یتیم خانے میں دیتے، مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر پر جو چند مہمان میری منت سمجھ کرنے پر رک گئے تھے کہ شاید میری بیٹی کی بارات آ جائے، وہ مجھے دیکھ کر سوال کرنے لگے کہ لڑکے والے کیوں نہیں آئے۔ میں نے انہیں واپس بھیج دیا اور خود اپنی بیٹی کے کمرے میں آ گئی، جو اب اپنا لباس بدل چکی تھی۔ شاید وہ یہ بات جان چکی تھی کہ اب اس کی بارات نہیں آئے گی۔ عجیب بات تھی، اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی میں جانتی ہوں میری بارات نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے برباد کرنے والا وہی شخص تھا۔ یہ سن کر میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے مجھے بتانے لگی، کہنے لگی یہ لڑکا اسے کالج کے راستے میں روز ملتا تھا، بار بار اس کا راستہ روکتا، اسے گلاب کا پھول دینے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اسے نظر انداز ہی کر جاتی تھی۔ لیکن ایک دن اس لڑکے نے حد ہی کر دی، بیچ راستے میں میری بیٹی کو بازو سے پکڑ لیا۔ میری بیٹی نے بے ساختہ اس کے منہ پر تھپڑ مار ڈالا اور یہ کہا کہ آئندہ وہ اس سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ اس وقت وہ وہاں اور بھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا، اسے اس بات پر بہت مارا کہ اس نے کسی لڑکی کو چھیڑا۔ کیسے ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ میری بیٹی وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے خوف کی وجہ پوچھی تو اس نے موضوع بدلنے کے لیے میڈم کے ڈرائیور کا بول دیا، کیونکہ وہ گاڑی اور ڈرائیور اسے مین روڈ پر ہی نظر آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یقیناً ہمارے گھر ہی کپڑے لینے آ رہا ہوگا، اس لیے اس نے جلد بازی میں اسی کا نام لے لیا۔ اس شخص اس وقت بے قصور ہی تھا، لیکن میری بیٹی بے حد گھبرا گئی تھی، اس لیے اسے جو سمجھ آیا اس نے کر دیا۔ اگلے روز جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی سے کہنے لگا کہ وہ اسے معاف کر دے، آئندہ وہ اسے کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ بس میری بیٹی نے اسے معاف کر دیا۔ میری بیٹی نے بھی کہہ دیا کہ اسے معاف کیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا کبھی میری بیٹی کے سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ ایک دن اس کے سامنے اور کہنے لگا وہ ایک اچھی جاب کرنے لگا ہے اور اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا ہے۔ اسے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے، وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسے شادی کا خواہشمند بھی ہے، اس لیے اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ میری بیٹی اس کی باتوں میں آ گئی اور اسے کہا کہ وہ اس کا رشتہ بھیج دے۔ اس طرح سے اس کا رشتہ میری بیٹی سے پکا ہو گیا۔ اب وہ لڑکا تانیہ سے اکثر فون پر باتیں کرنے لگا تھا۔ اسے کہتا تمہاری والدہ بڑی ینگ سی ہے، دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں ہے۔ تانیہ اس بات پر خوش ہونے لگتی۔ اس نے میری بیٹی کو اس عرصے میں خوب خواب دکھائے تھے اور شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی وہی نقاب میں چہرہ چھپایا ہمارے گھر آیا تھا۔ میری بیٹی سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کا اس کا ارادہ شادی کا ہی تھا ہی نہیں۔ بدلہ پورا ہوتے ہی اس نے تانیہ سے بات چیت ختم کر دی تھی۔ ایک ہفتہ اس نے تانیہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن رات کو جب بارات نہیں آ رہی تھی اور میں اس کے گھر گئی تو اسی کال تانیہ کو آئی تھی۔ تب اس نے تانیہ کو ساری سچائی بتا دی کہ اس نے تانیہ سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی لوگوں میں بہت بدنامی ہوئی تھی، اس لیے اس بارات لے کر وہ نہیں آئے گا تاکہ تانیہ کی بھی بدنامی ہو جائے۔ اور جو شرط میرے سامنے رکھی تھی میں بھی وہ نہیں مان سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اس کے نام کر دوں تو وہ بارات لے کر پہنچ جائے گا، لیکن میں وہاں سے واپس آ گئی۔ ساری حقیقت جان کر میں نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا، ساری سچائی اسے بتا دی۔ پولیس کے 4 ڈنڈے کھانے کے بعد اس نے خود بھی ساری سچائی بتا دی۔ اس کی والدہ ہمارے گھر آ کر رونے لگی کہ میں اس کے بیٹے کے خلاف کیس واپس کر لوں، وہ اپنے بیٹے کو میری بیٹی سے شادی کے لیے آمادہ کر دے گی، لیکن میں ایسے شخص کو کیسے معاف کر سکتی تھی جس نے میرے سامنے ہی میری بیٹی کو بے ابرو کیا ہو۔ میں نے
اس عورت سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بیٹے کو 5 سال کی قید ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا داخلہ پھر سے کالج میں کروا دیا۔ میری بیٹی نے ایم اے کر لیا۔ وہ بوتیک والی عورت اب بھی ہم سے ہی کام کرواتی تھی۔ وہ بھی ساری سچائی سے واقف ہو چکی تھی۔ میری بیٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو وہ بوتیک والی میرے گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ اسے میری بیٹی تانیہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند ہے۔ میں نے کہا کہ آپ میری بیٹی کی سچائی جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری کی شادی اس بوتیک والی عورت کے بیٹے سے ہو گئی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ مل کر پوری بوتیک چلا رہی ہے۔ اس کے شوہر نے اسے ماضی کے حوالے سے نہ کبھی کوئی سوال کیا اور کبھی کچھ خریدا نہ چاہا۔ جہاں برے لوگ دنیا میں ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ بس ہمیں ظلم ہوتا دیکھ کر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر میں وقت اس لڑکے کے خلاف کارروائی نہ کرواتی تو وہ آج بھی ہمیں بلیک میل کر رہا ہوتا۔